ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستانی میڈیا خصوصاً جو نیوز چینل ہیں وہ اکثر وکیل استخاذہ، منصف اور جلاد کا کردار بیک وقت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری جو نیوز چینل ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جی بریکنگ نیوز کی وبا عام ہے اور سنسنی خیزی کا جو مرض ہے وہ خوب بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ بول رہا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خبر یا جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے وہ کسی سیاستدان کا بیان ہوتا ہے، تو ہماری جو سیاست اور صحافت ہے اس میں جو بھی آگ لگی ہوئی ہے وہ بیانات کی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح لیکن آج کے پروگرام میں جو ہم جس چیز سے گفتگو کا آغاز کریں گے وہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے جو رپورٹنگ ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ عموماً ہم نے جو پڑھا ہے اور جو دیکھا ہے، میرے خیال میں صحافت کا ایک طالب علم جو نیا صحافی ہوتا ہے وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر بچے کسی ظلم زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، کسی طرح سے تشدد کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ بہت ہی احتیاط اور حساسیت کے ساتھ ان کے متعلق بات بھی کرتے ہیں اور ان کے متعلق رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اور پروگرام بھی اگر کریں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو اصول ہوتا ہے وہ یہ کہ بچوں کی شناخت اور نام کو ہم ظاہر نہیں کریں گے۔ اس میں یہ بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ جناب ان کی جو فوٹیج ہے، کسی بھی طرح کی ویڈیو، فوٹوگراف، وہ بھی نہیں دکھائیں گے، اور انٹرویو اگر وہ کسی طرح کے جذباتی صدمے سے دوچار ہوں، ان کے اوپر بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہو، تو بھی اس سے گریز کیا جائے گا۔ اور جناب اگر انٹرویو کی ضرورت پڑے گی تو ان کے جو پیرنٹس ہیں، ان کے جو والدین ہیں، جو بھی ان کے لواحقین ہیں، ان کی اجازت سے کریں گے اگر ضرورت ہو، اور وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ۔ یہ تذکرہ ہمیں کرنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ سانحہ ساہیوال جو ہوا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے متاثر جو بچے ہوئے تھے ان کو جس طرح سے وائرل ان کے متعلق فوٹیج دکھائی گئی، ان کے ویڈیو دکھائے گئے اور ان کے باقاعدہ انٹرویوز کیے گئے، اور وہ انٹرویوز ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک لوگ بحث انہوں نے شروع کر دیے کہ کس حد تک جائز تھے اور کتنا انسینسٹیو طریقے سے ان سے سوالات کیے گئے۔ اچھا، جہاں صحافیوں نے یہ سب کچھ کیا وہاں ہم دیکھتے ہیں جو حکومتی اہلکار انہوں نے اس واقعے کو بطور فوٹو اپارچونٹی استعمال کیا، تو وہ بھی یقیناً آپ نے دیکھا کہ تنقید کی زد میں ہیں۔ لیکن ہمارا میڈیا جو سب پہ تنقید کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فوٹیج دکھائی یا ان کے انٹرویو کیے انہوں نے انسانی ہمدردی کے تحت کیے، لیکن یقیناً یہ بات جو ہے وہ صحافتی اقدار کے منافی ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز اسی مسئلے سے کریں گے اور ظاہر دیگر ایشوز پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ناصر ملک صاحب، بہت سینئر صحافی ہیں، بین الاقوامی قومی دونوں اعتبار سے انہوں نے کام کیا ہے، کئی چینلز میں یہ بطور ڈائریکٹر نیوز انہوں نے کام کیا ہے، پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عامر جہانگیر صاحب، یہ سی او ہیں ڈی بی ٹی وی کے، جو پاکستان کا پہلا انٹرنیٹ بیس ٹی وی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ان کا ایک اور تعارف بھی ہے کہ انہوں نے مشعل، ان کی ایک این جی او ہے، اور آگاہی، اس کے حوالے سے انہوں نے صحافیوں کی ٹریننگ، ان میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے بہت کام کیا ہے۔ یہ بھی کئی بڑے معروف چینل میں ماضی میں اس کے سی او رہ چکے ہیں۔ مجاہد بریلوی صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے۔ یہ جو ہیں ہمارے، میں کہوں گا کہ جو سینئر صحافی ہیں ان کے بھی سینئر ہیں، مصنف ہیں، پاکستان کی پرنٹ اور الیکٹرانک جرنلزم کا بہت بڑا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مجاہد صاحب، اور میں گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کروں گا۔ مجاہد صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ سانحہ ساہیوال کو کور کیا گیا اور بچوں کے انٹرویوز دکھائے گئے اور ان سے سوالات کیے گئے، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری صحافتی اقدار ہیں ان پر یہ سوالیہ نشان ہے، یا سب چلتا ہے کہ زمرے میں ہم چلنے دیں اس کو؟ جی، ایک تو آپ عامر خود اور پھر میرے دوست ناصر ملک، بلکہ ان سے تو ہم لندن میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے، اسی طرح ہمارے عام جہانگیر صاحب سے بھی ہماری نیازمندی رہی ہے۔ دراصل خرابی اس وقت ہوئی کہ آپ لوگ دونوں کا ایک بڑا اسٹرانگ پرنٹ کا تجربہ رہا ہے، اور پرنٹ میں بھی آپ نے فورن پریس میں بھی کام کیا ہے، تھوڑا بہت لکھت پڑھت سے میرا بھی تعلق رہا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں ایک ایڈیٹر ہوتا تھا۔ آج کل کیا آپ مجھے بتائیے کسی اخبار میں ایک آدھ کو چھوڑ کر، وہ انگریزی کے، کیا اخباروں میں ایڈیٹر ہوتے ہیں؟ پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر، مالک وہی باپ بیٹا۔ مجھے صاحب میں ذرا خطا کلامی کروں گا، مجھے پہلے یہ جو سوال ہے کہ یہ جس طرح سے کوریج ہوئی بچوں کی، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں؟ آپ یہ جب سمجھتے ہیں نا کہ جو کچھ پھر اسکرینوں پہ نظر آ رہا ہے نا، اس کا میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس میں رسپانسبلٹی ہمیں قبول کرنی چاہیے نا۔ لیکن عامر ضیاء صاحب، آپ اینکر ہیں یا میں اینکر ہوں، مجھے بھی آپ کو علم ہے کہ یہ اینکرنگ کرتے ہوئے 2 دہائی ہو گئی ہیں، لیکن مجھے شرمندگی کا سامنا اس لیے نہیں ہوتا کہ میں جو بھی اس وقت ایڈیٹوریل ہوتا ہے، جو بھی ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتا۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے ذمہ دار وہ اینکر حضرات ہیں، وہ رپورٹر حضرات ہیں جو اپنے کو ایڈیٹوریل یا اس سے بالاتر سمجھتے ہیں، یا وہ کوئی ایجنڈا لے کر آتے ہیں۔
اور بدقسمتی سے جو ہمارے مالکان کے بڑے ہیں وہ بھی ان کے یا تو پریشر میں آ جاتے ہیں، ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ پھر ان کی کوئی ایجنڈا یا پالیسی ہوگی جس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہم بچوں کو لے آتے ہیں، یہ کیسے لانے دیتے ہیں؟ تمہارے پروگرام میں عامر کیوں نہیں آتے؟ میرے پروگرام میں کیوں نہیں آتے اس طریقے سے؟ اس لیے نہیں آتے کہ ایک تو ہم ایک سوری ٹو سے ہم نے اپنے سینئر سے ذمہ داری کا سیلف اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا سبق سیکھا ہے۔ ہم لوگ ایک پروسیس سے ہو کے آئے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوسائٹی کو جواب دینا ہے، ایون ہمیں اپنی فیملی کو جواب دینا ہے۔ لیکن میں آج آپ بیشتر لوگوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کی اور کسی اور کو ذمہ داری کرنے کے بجائے کہ ان جن لوگوں نے جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ بچیوں کو دکھاتے ہیں اور تو آپ نے اس کی وجوہات بیان کی، میں چاہوں گا ایسے بازاری جملے چلے جاتے ہیں یعنی ہمارے پروگراموں میں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مجاہد صاحب پوائنٹ نوٹڈ۔ میں چاہوں گا کوئکلی ناصر ملک صاحب، ان کو بھی بین الاقوامی صحافت کا بہت تجربہ ہے اور انہوں نے قومی جو ہمارے میڈیا چینلز ہیں اور اخبارات ان میں کام کیا۔ ناصر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو مجاہد صاحب نے فوراً وجوہات پر آ گئے، پہلے تم اس کی جو ایتھیکل پوائنٹ آف ویو ہے، ضابطۂ اخلاق کی بات، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب میں پرنٹ میڈیا میں آیا اینڈ آئی واز اے کب رپورٹر اینڈ اے کب سب ایڈیٹر، شروع کی بات میں کر رہا ہوں 70s کی، تو اس وقت پہلا جو سبق ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی تصویر پیج پہ نہیں جانی چاہیے جسے دیکھ کر کسی کا ناشتہ خراب ہو۔ یہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ اخبارات کا زمانہ تھا، بلیک اینڈ وائٹ اخبارات کا زمانہ تھا، پھر بھی خون وغیرہ یا زخمی حالت کی تصویریں یہ بالکل بین تھی کہ انہوں نے کہا جاتا تھا کہ لوگوں نے صبح یہ اخبار ناشتے پہ دیکھنا اور ان کا دن خراب نہ کریں آپ۔ تو یہ ایک ایتھکس تھے جو کہ پڑھائے جاتے تھے، مطلب آپ کو آن جاب سکھائے جاتے تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ اس وقت وہ جو تھے ایڈیٹرز تھے، نیوز ایڈیٹرز تھے، اور ایک پورا ایک سسٹم تھا۔ جب سے یہ مشروم گروتھ ہوئی ہے الیکٹرانک میڈیا کی، ہم نے دیکھا کہ اس میں سے نیوز ایڈیٹر اور ایڈیٹر جو ہے یہ نکل گئے ہیں۔ یہ ہیں بھی تو برائے نام ہیں اور ڈائریکٹ مالک کے انڈر ہیں۔ اور میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ میں انگلش جرنلزم سے آیا تھا اور ہمارے ایتھکس اردو جرنلزم سے میرے خیال میں ابھی بھی ذرا سٹینڈرڈ ہائی ہے ایتھکس کا انگلش جرنلزم، تو میں وہی ایتھکس لاگو کرتا تھا اپنے ٹی وی چینل پہ۔ تو مجھے اوپر سے فون آ جاتا تھا مالک کا کسی کا کہ یار یہ آپ کیوں نہیں چلا رہے؟ تو میں کہتا تھا جناب یہ نہیں چلنا چاہیے، یہ ایتھکس کے خلاف ہے۔ تو وہ فلاں ٹی وی چلا رہا ہے۔ تو یہاں ریس جو ہے وہ مقابلہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ کون کیا چلا رہا ہے، میں نے وہ چلانا ہے۔ اور ظاہر کوئی ریگولیٹری فریم ورک اسٹرانگ نہیں ہے۔ پوائنٹ نوٹڈ۔ عامر جہانگیر صاحب، آپ نے مطلب ہے ٹی وی چینلز کو بھی ہیڈ کیا بطور سی او، آج بھی آپ ایک ماشاءاللہ انٹرنیٹ بیسڈ ٹی وی کو چلا رہے ہیں، لیکن جو آپ کا بہت بڑا کام رہا وہ مشعل اور آگاہی، جو دو این جی اوز ہیں صحافتی ٹریننگ کے حوالے سے، ان میں اویئرنیس پھیلانے کے حوالے سے، اس میں مجھے یاد ہے کہ اس طرح کے آپ نے کورسز کرائے تھے کہ جی چائلڈ رپورٹنگ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، آپ نے مختلف شہروں میں کرائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اثر نہیں پڑا۔ ایک تو وہ ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو، اور کیا وجہ ہے کہ یہ جو کہتے ایڈیٹوریل کنٹرول کی کمی ہے، مالکان مسئلہ ہے یا صحافی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اس وقت تقریباً ہر چینل میں ڈائریکٹر نیوز تو ہوتا ہی ہے۔ میرے خیال میں تمام مور اور لیس تمام ٹی وی چینلز کا اپنا ضابطہ اخلاق ایک موجود ہے، اس کے علاوہ پیمرا کا اپنا بھی موجود ہے۔ پرابلم میرے خیال میں اس طرف نہیں ہے، پرابلم ہے کہ اس چیز ایسا دکھانے کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے، اور اس میں جو بہت بڑا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہے چینل کی وہ ٹوٹلی رسپانسبل نہیں ہے کانٹینٹ کے اوپر، حالانکہ اس بزنس اینٹیٹی کو کام کرنے کی جو اجازت ملی ہے وہ اس کی مینجمنٹ کے تھرو ملی ہے۔ آپ اگر مینجمنٹ کو دیکھیں تو مینجمنٹ آنسریبل کس کو ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں صحافت ہوئی ہے غیر ذمہ دار، اس میں الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ کسی اس صحافی کو فائر کر دیا جاتا ہے یا اس اینکر کو فائر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ جب تک وہ ریٹنگز آ رہی ہوتی ہیں تب تک سارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ تو یہ جو انٹرسٹ ہے نا کہ اس طرح کی چیز دکھائی جائے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ الٹیمیٹلی مینجمنٹ کے اپنے انٹرسٹ سے آتی ہے کہ وہ آئی بال زیادہ دیکھ لینا چاہتے ہیں، اونرز کی طرف سے آتی ہے، مالکان جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کا۔ اور یہ جو آپ کی ٹریننگ کورسز ہوئے تھے،
کہ جی اویئرنیس پھیلانا ہے کہ جی بچوں پہ رپورٹنگ، تو صحافی کا مسئلہ نہیں ہے، رپورٹر کا مسئلہ نہیں ہے. صحافی کو پتہ ہوتا ہے، وہ ایک تو وہ فیلڈ میں ہوتا ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر پریشر آ رہا ہوتا ہے، یا تو نیوز روم سے آتا ہے، نیوز روم پہ پریشر کا مالکان کا آتا ہے. مجھے صاحب یقیناً جیسے آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے، میرے جو باقی دو مہمان ہیں ان کا بھی اسی طرف ہے کہ جی زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ مینجمنٹ یعنی کہ مالکان کی آتی ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اسی حساب سے جو ہرارکی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹر نیوز یا ایڈیٹر ان کی ذمہ داری آتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ زیادہ ذمہ دار آپ کے خیال میں مالکان ہی؟ دیکھیں ایک تھوڑی سی مجھے اس لیے بھی اجازت دے دیجیے، اور یہ میرا اگر کسی کے بارے میں ہے تو قطعی کسی ایک فرد کے بارے میں ادارہ نہیں ہے، لیکن ہم جب میڈیا کی آزادی بات کرتے ہیں تو ذرا سا کھل کر بات کی جائے. میں کوشش کروں گا، نام نہیں لوں گا. مثلا ایک زینب کا کیس آیا تھا، اس میں وہاں سے دیکھیں کتنی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ شروع ہوئی، اور ایک جو موصوف، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ساتھی ہیں جب میں ان کو ہتھکڑی لگتا ہوا دیکھا، اور جب میں نے دیکھا وہ بے ہوش بھی ہو گئے، اور پھر اب تو سنا ہے وہ جو ان کے جو گروپ ہے وہ ایڈوائزروں میں شامل ہے حکومتی. بڑا میرا احترام ہے، ذاتی تعلق ہے. تو میں جو ہے یعنی یہ کتنی بڑی مثال تھی کہ اس زینب کیس کے سلسلے میں کیسے کیسے وہ انکشاف کیا کرتے تھے. پھر باقی بھی ہوا. اب آپ نے یہ والا جو ساہیوال والا کیس لایا، یعنی یہ جو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بچے بچیوں کی زبانوں سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، جو ہم دکھاتے ہیں، جو پھر اور غالباً اور آج کل ہیڈ لائن اگر آپ دیکھیں عامر کہ یہ جیسے کہ ہم نے ناصر نے کہا کہ کسی کا ناشتہ صبح خراب نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی تصویر نہیں کھائی جاتی تھی. اب تو جو ہیڈ لائن 6 اگر ہیڈ لائن ہوں گی تو 5 ہیڈ لائنز یہی ہوں گی. اور آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی بھائی نے کسی دیور کو قتل کر دیا، یا اس نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو فلاں الزام میں کر دیا، اس کا تعلق یعنی اس سسٹم سے کہاں؟ بھئی آپ گھروں میں یہ واقعے پورے پاکستان میں 1 لاکھ ہوتے ہوں گے. اب وجہ یہ ہے کہ وہ جو ساہیوال کا یا گجرات کا یا گجرانوالہ یا نوابشاہ کا، یا میں ایسی نام لے رہا ہوں، اس کے ایک رپورٹر کو اپنی ایک رپورٹ دینی ہے، نیوز ایڈیٹر کو اس کو کھپانا ہے. یہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، آپ بھی اسی طرح اچھی طرح جانتے ہیں. اور ہماری یہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں. کیا بڑی بڑی خبریں، عمران خان جو ہیں اس وقت قطر میں اتنا بڑا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کے ملک میں اتنا بڑا آیا، اور آپ دیکھیے کہ ہماری ہیڈ لائن اس وقت کیا ہو رہی ہوتی ہے. فرسٹ 5 خبریں کیا ہوتی ہیں، آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی میں اپنے نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میں جو بات کہہ رہے تھے ہمارے دونوں معزز مہمان اور دونوں بڑے سینئر، کہ جو یا تو ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور میں اس لیے مینجمنٹ کو ٹھہراؤں گا کہ آپ کو بھی علم ہے کہ ان کا اب کتنا انفلوئنس ہونے لگا ہے. یعنی میں یہ سوری ٹو سے ڈیو رسپیکٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سچ بولنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، وہ کہ میں 3 دہائی 4 دہائی سے ہوں. لیکن ہاں، کوئی مجھ سے کہے گا کہ جھوٹ بولو، وہ میں نہیں بولوں گا. لیکن اب ہم لوگ جھوٹ بھی بولنے لگے ہیں، جھوٹ بھی دکھانے لگے ہیں. سچ دکھانے کی، آپ کو پورا سچ دکھانے کی، اور شاید ہماری جیسی سوسائٹی میں، ہمارے جیسے ملکوں میں ہے بھی نہیں. بڑے حساس معاملات ہیں، بڑے حساس ادارے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا نا کہ پاس میں کیا ہوا تھا، چند لوگوں نے بیٹھ کر پورے ادارے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا، 12 گھنٹے تک. ہاں، امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ناصر ملک صاحب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بات جب آزادی صحافت کی کرتے تو مثال ہم مغربی ممالک کی دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ویسے ہی ہمارے یہاں بھی اسی طرح کی یارڈ اسٹک ہے، اسی کا اطلاق ہونا چاہیے. وہاں پہ جو روایت ہوتی ہے، اسپیشلی جیسے بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ زینب کا کیس ہوا تھا، ایک تو خیر نام نہیں لینا چاہیے، اتنا نام آ گیا تو ہم نے بھی لے دیا، لیکن جس طرح باقاعدہ تصاویر دکھائی گئیں، اور پھر سانحہ ساہیوال وہ، اس میں بھی وہاں پہ کیا روایت ہوتی ہے، اور اس کی ہم لوگ کیوں نہیں جو ہیں وہ کر پاتے فالو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شروع میں کسی نے کہا کہ شاید ہماری یہ روایت ہے کہ ہم بچوں کا نام نہیں لیتے. آپ نے اپنے جملے میں کہا تھا یہ روایت نہیں تھی. پہلے ہم بچوں کا نام لیتے تھے، پرنٹ میڈیا بھی لیتا تھا، اور بچوں کا نام جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی تھی ان کے بھی نام لکھے جاتے تھے. پھر یہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک آرڈر آیا تھا. وہ جو تذکرہ کیا تو ایتھکس کی بات تھی کہ نہیں لینے چاہیے، لیکن تو ہمارے یہاں تو مطلب ہے، ہمارے یہاں مطلب ہاں آن اینڈ آف کبھی لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے. وہ لیتے تھے اس وقت، تمام لیتے تھے سوائے چند کے. تو اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا کہ جناب یہ بچوں کے نام، یا جس کے ساتھ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا نام نہیں لے سکتے آپ. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کا نام نہیں لکھا جاتا، پہلا حرف کا، نام کا پہلا حرف لکھ دیا جاتا، فلاں خاتون رے، فلاں خاتون زے. تو اس طرح کا اب لیکن لیا بھی جاتا ہے. جو بچے قتل ہو جاتے ہیں آپ باقاعدہ جس طرح ان کی تصاویر لگاتے ہیں، جس طرح پورے کو سنسنی خیز انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ بھی جو شروع ہوا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا.
اس سے یہ شروع ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا آرڈر بھی وائلیٹ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے بالکل کورٹ کا آرڈرز وائلیٹ ہو رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نام نہیں لینا, اور آپ تصاویر چلا رہے ہیں, آپ ان کی تصاویر چلا رہے ہیں, آپ ان کے انٹرویوز چلا رہے ہیں. کوئکلی باقی دنیا میں کیا وہاں پہ روایت ہوتی ہے؟ وہاں پہ تو یہ تصور نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کا اس طرح انٹرویو کر سکیں, وہ بھی اس قسم کے وکٹم کا. آئیڈینٹی نہیں ریویل کرنے دیتے, آپ آئیڈینٹی نہیں ریویل کر سکتے. حالانکہ آپ بھی رہے ہیں رائٹرز میں, آپ کو یقین یاد ہوگا کہ ہم تو بڑے کی آئیڈینٹی نہیں ریویل کرتے تھے. جو یہ خاص طور پہ K2 پہ کا اگر کوئی کوہ پہ ماں مر گیا ہے تو ہمیں نام بھی پتہ لگ جاتا تھا, لیکن آپ نہیں بتا سکتے جب نیکسٹ آف کن کو نہ پتہ چلے. جب کہ نیکسٹ آف کن کو پتہ نہیں لگ جائے اس وقت تک ہمیں آرڈر تھا کہ آپ نام ریویل نہیں کریں گے. تو وہاں تو بچے کا تو مطلب سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو بڑوں کے متعلق اتنی احتیاط کی جاتی تھی. عامر جہانگیر صاحب, صحافی کیا اوپن ٹو چینج نہیں ہے؟ کیا یہ تیار نہیں ہوتے اس چیز کے لیے؟ مطلب ایک تو ایشو مالکان کی طرف سے آیا, پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اوپر بھی تنقید کرنی چاہیے بطور صحافی یا بطور ایک میزبان کسی پروگرام کے, کہ کیا میزبان یا جس کو آپ اینکر پرسن کہتے ہیں وہ اور جو صحافی ہیں وہ اوپن ٹو چینج نہیں ہے, یا اتنی ریٹ ریس ہے ریٹنگ کی کہ اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار, ان پہ اتنا دباؤ ہے کہ وہ پھر ڈکٹیٹ کرنے لگتے ہیں مالکان کو کہ بھی جی اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے بکتا ہے. آئی تھنک اس کو اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا تھیوریٹیکل ماڈل اگر سوچیں تو وہ اٹینشن اکانومی میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت. اٹینشن اکانومی کی جو کرنسی ہوگی وہ انفارمیشن ہوگی. تو انفارمیشن کس نے پہلے پلے کی, اس سے اس کے پاس مور اٹینشن کی ویلتھ آنا شروع ہوگی. سو پرابلم ہے کہ فریم ورک جو ہے ہمارا, اس کے اندر اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ایڈیٹوریل کی مینجمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, مینجمنٹ کی اپنے بورڈ کے ساتھ نہیں ہے, یا بورڈ کی ریگولیٹر کے ساتھ نہیں ہے, اور ریگولیٹر کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں اس فریم ورک میں آ رہی ہیں کہ نو بڈی از لکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف دا پیپل, جس کا کسٹوڈین اینڈ میں جا کے جو ہے وہ بنتا ہے جو ریگولیٹر ہوتا ہے. آئی تھنک اس طرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. مجاہد بریلوی صاحب, اب یہ جو بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں سبق پڑھایا جاتا ہے جامعات میں اور کالجز کے اندر کہ جی خبر جو ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے, یعنی کہ درست ہو, حقائق پہ مبنی ہو, معروضی ہو ظاہر ہے, اور غیر جانبدار بھی ہو, اور ساتھ ساتھ متوازن بھی ہو. عامر تو آپ اتنی صحافت کی دشت نوردی میں میرے خیال میں اب آپ بہت سینئر ہو گئے, اتنے معصومانہ یہ جیسے سوال جو کر رہے ہیں, اور یعنی آپ کو بھی ناصر کو بھی پتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے, اور ہم نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کو بھی حقیقت پتا ہے اور مجھے بھی پیش کر دوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں سوال پیش کر دوں کہ صحافی اور جو آج کا اینکر پرسن ہے جو میں اور آپ بھی بن گئے ہیں, کیا یہ دو ڈیفرنٹ بریڈ ہیں؟ ان کا مطلب ہے کہ اینکر پرسن کسی کے قابو میں نہیں آتا, کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا, کیا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے میرے ساتھ بھی کام کیا ہے عامر کچھ عرصے, جب ہم لوگ الیکشن کور کر رہے تھے, اور آپ نے وہ تو بہت ہی ابتدائی دور تھا, اور اس وقت بھی آپ کو علم ہے کہ ہم اور آپ یعنی ڈسکشن میں اس بات کا خیال رکھتے تھے, کیونکہ میں نے کہا نا ہم اس پرنٹ میڈیا کے آئے تھے جہاں نثار عثمانی کے پائے کے صحافی ہوتے تھے, جہاں مظہر علی خان جن کے انتقام, جہاں اب کتنے نامنو کے وہ لوگ ایڈیٹر ہوتے تھے اور وہ پوری ذمہ داری قبول کرتے تھے جو 16 صفحے کا اخبار نکلتا تھا. اس حد تک وہ تو ٹیلی ویژن میں بھی بڑا سخت وہ تھا. مجھے یاد ہے کہ غلط جب زلزلے کے حوالے سے میرا ایک غلط میری فیگر نکل گئی تھی تو میرا پروگرام معطل ہو گیا تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 سال پہلے. اور میں اور آپ جو ابھی آپ ناصر ملک سے کہہ رہے تھے, جو میں خود جو ہے جب یہ ملالہ یوسفزئی جو ہے وہ مانچسٹر میں کوئین الزبتھ اسپتال میں داخل تھی, تو میں کسی طریقے سے وہ جو ایک کامن فرینڈ تھے ہمیں لاشائی صاحب وہ لے کے وہاں چلے گئے, اور ہم کیمرہ بھی لے کے چلے گئے, اتفاق سے ملالہ سامنے بھی آ گئی. اب یہ بڑا ایکسکلوسیو فوٹو ہوتا کہ میں اس کا انٹرویو یعنی اس کو بھی نہیں پتا تھا جب میں نے بات شروع کری. جناب ان کی انتظامیہ آ گئی, انہوں نے ہمارا کیمرہ لیا, ریل خالی کری. وہ تو اگر بیچ بچاؤ نہیں کرتے تو کیس دائر کرتے کہ آپ اسپتال کے اندر کیمرہ لے کے کیسے آ گئے اگر آپ ان کو دیکھنے آئے تھے. اسی طرح وہ جو لندن کا ایک واقعہ ہوا تھا, اتفاق سے ہم لوگ اس وقت موجود تھے جب 2 سال پہلے, وہ پٹی کر ہم کراس نہیں کر سکتے. اب آپ کا جو رپورٹ, اب آپ کا کیمرہ لوگوں کے بیڈ روم میں گھس جاتا ہے اور وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. وہ بتاتا ہے جناب میں صحافی میں جاؤں گا. کیا کبھی ایسا ہوتا تھا؟ کیمرے کو آپ نے یہ جو چھاپا والے یہ اس پہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان پروگراموں کے بارے میں کیوں نہیں کہتے عامر جو 10 شو ہونے لگے تھے ہمارے جس میں چھاپے مارے جاتے ہیں,
لوگوں کا بتائیں نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ آئین نہ قانون کے کسی کی چار دیواری کے اندر آپ کسی کی ذاتی زندگی میں آپ کیمرہ لے کے جو ہے لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، بیوٹی پارلر میں داخل ہوتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں آپ لوگ، یا اور دکانوں میں جاتے ہیں. کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ آپ کے اسی کیا میں پھر حق نہیں رکھتا کہ اسی رپورٹر، اسی کیمرہ مین، اسی چینل کے مالک کے گھر میں بھی لے جاؤں کیمرہ اور دکھاؤں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ درست. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. یقیناً بہت سارے جو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ سامنے آئے، بچوں کے جو کوریج ہے، اگر وہ وکٹم ہو کسی طرح کے تشدد کا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کیا کرنا چاہیے، یقیناً ہم اس پہ مزید بات کریں گے. اور اس کے ساتھ جب وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو یہ بات بھی ہوگی کہ جو سنسنی خیزی کا مرض ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور وہ بھی کیا ظاہر ہے کہ اسی کی ایک شکل ہم نے دیکھی جو بچوں کے ساتھ جس طرح کی کوریج ہوئی. ہم لیکن بات کریں گے وقفے کے بعد تفصیل کے ساتھ. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بچوں کے حوالے سے یقیناً جب بھی رپورٹنگ ہو، ان کے اوپر پروگرامز ہو، اس میں حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے. پاکستانی نیوز چینل پہ ایک اور بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ جی سنسنی خیزی کا شکار ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف پاکستانی نیوز چینل ہی سنسنی خیزی کا شکار ہیں یا پوری دنیا میں اس کا چلن ہے؟ ناصر ملک صاحب، یہ الزام جو ہے کتنا درست ہے؟ یہ مرض ہے بھی یا ہم کہتے ہیں خامخواہ میں واویلا کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ بہت بڑا مرض ہے جو خاص طور پہ پاکستانی میڈیا کو لاحق ہے، میڈیا چینلز کو. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈاکومنٹریز بنائیں، کیونکہ آپ دوسرے ٹیلی ویژن چینلز دیکھیں، نیوز کے جو چینلز ہوتے ہیں وہ خالی نیوز پہ 24 آورز زندہ نہیں رہتے ہیں. ان کی جو نیوز رپورٹس ہوتی ہیں وہ اس نئی سے نئی ڈیپتھ اس میں ہوتی ہے، ان ڈیپتھ رپورٹنگ جو ہوتی ہے، کوئی 5 منٹ کی رپورٹ، کوئی 10 منٹ کی رپورٹ، اس پہ وہ 2 مہینہ کام کرتے ہیں. تو وہ ان خبرناموں میں وہ دکھائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں دراصل اور ان پہ خرچہ بہت آتا ہے، ان ایسی رپورٹس اور ڈاکومنٹریز محنت ہوتی ہے، خرچہ آتا ہے. تو پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیٹ ہے وہ خرچہ کرنا نہیں چاہتا، اور سب سے ایزی سیٹ کہتے ہیں ابھی اتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں، ابھی گزارا نہیں ہو رہا. تو وہ اسی لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو بغیر پیسے کے فل کرے. اور لائیو جو رپورٹنگ ہے دیٹ از دا ایزیسٹ وے ٹو ڈو دیٹ، جس میں کاسٹ آپ کی جو ہے بالکل، یا باتیں کرتے رہے جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں، جیسے میں بیٹھ کے گپ کر رہے ہیں، یا باتیں کرتے رہیں یا لائیو رپورٹنگ کر لیں. لائیو رپورٹنگ پوری دنیا میں کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو تو آپ کی لائیو رپورٹنگ ہوتی ہے، ورنہ لائیو رپورٹنگ کا کوئی کنسیپٹ دنیا میں اس طرح نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سے وزیر صاحب نے گھر سے نکلے تو وہاں سے وہ لائیو رپورٹنگ شروع ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں. یہ بریکنگ چلتی ہے ہمارے ہاں. پرائم منسٹر صاحب کی گاڑی ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب گاڑی سے اتر گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب اب کان کھجایا انہوں نے، سر کھجایا، مطلب یہ بریکنگ چلتی ہے ہمارے یہاں. تو جو عامر جہانگیر صاحب بات یہ کہ یا تو یہ خرچے بچانے کے لیے، ایک تو خرچے کے انہوں نے وہ کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم لوگ سست ہیں، ہم میں اتنا امیجنیٹو ہارڈ ورکنگ نہیں کرتے ہم لوگ، ہمارے صحافی جو ہیں، یہ بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے کہ صرف آپ یہ کہیں گے جی مالکان کو ہم قصوروار ٹھہرائیں، کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ جی صحافی ہے جو ہمارے جہاں پہ اچھا کام کرنے کی گنجائش ہے آپ کر سکتے ہیں، پش کر سکتے ہیں، بھئی تم رپورٹ میں ڈیپتھ لے کر آؤ، صحیح بات کرو. جی میرے خیال میں اس کا زیادہ تعلق نا آپ کے جو میڈیا کا ہمارا جو فریم ورک ہے اس سے زیادہ ہے کہ جو ریونیو کی اونلی اسٹریم ہے ایک آرگنائزیشن کے لیے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. اور ایڈورٹیزمنٹ تو جو ہمارے یہاں میجر کیا جاتا ہے ایک کانٹینٹ یا ایک چینل کیوں اچھا ہے یا کوئی، اس کی صرف ایک بینچ مارک ہے، وہ ہے کہ اس کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کی ریٹنگ جس کو عام فہم میں کہتے ہیں. لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے جب بھی سینسیشنلزم ہوگا تو وہ آپ کو سپائک اس میں نظر آئے گی، کوئی بری خبر سنانے کو ہو، کوئی ہیبت ناک ہولناک خوفناک. ساری دنیا میں ایک اور جو ریونیو کی اسٹریم ہوتی ہے وہ سبسکرپشن سے بھی ہوتی ہے. ہمارے لاء میں پروویژن ہے کہ ہر کیبل آپریٹر جو ہے وہ پاکستانی
چینل کو 5 روپے پر سبسکرائبر پے کرے گا، بٹ یہاں تو چینلز کو خود کیبل والوں کو پے کرنا پڑتا ہے. تو وہاں اگین گورننس کا ایک ایشو ہے سیریس، اور لا میں پروویژن ہے، اس کی امپلیمنٹیشن وہ ایشو ہے جس میں بات کریں گے. مجاہد بریلوی صاحب، پاکستان میں جو ہر وقت بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے، ہر وقت ایک لال ڈبہ گھوم رہا ہوتا ہے، ایک لال ٹکر جو ہوتا ہے وہ 24 میں سے تقریباً 16 گھنٹے 17 گھنٹے، کیا وہ ہماری جو بریکنگ ہے بریکنگ کے پیمانے پر پوری اترتی بھی ہے؟ نہیں، دنیا کے اور ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو اور ممالک میں تو جب یاسر عرفات کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر 48 گھنٹے تک سوائے بغیر بریک کے، بغیر نیوز کے، صرف یاسر عرفات ہی CNN اور BBC دکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بڑی خبر نہیں ہوتی. یہاں تو یہ کہ بڑا بڑا واقعہ اور سانحہ ہو جائے، چند گھنٹے بعد آپ کے یہاں رقص و موسیقی کی محفل اور فیشن پریڈ آپ دکھا رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کسی چیز کو سیریسلی شاید لیتے ہی نہیں ہے، بڑے بڑے سانحات اور واقعات کو، کیونکہ میں تو پرائم ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ کرائم شو چل رہے ہوتے ہیں پرائم ٹائم میں. یعنی آپ کے ملک میں بہت بڑا کوئی اہم ورلڈ بینک کا وہ آیا ہوا ہے، اکانومی سے تعلق ہے، اور 11 سے 12 پرائم ٹائم میں کرائم شو ہو رہا ہے جناب. کیونکہ وہ جواد یہ پیش کرتا ہے کہ جناب وہ جو 10 سے 11 میں جو ہم نے CS پروگرام پیش کیا تھا اس کو دیکھنے والے تو 0.4 تھے، اور کرائم پوائنٹ میں 1.2 دے رکھا ہوں. اور عامر کو آپ کو پتہ ہے چیف ایگزیکٹو ہیں، جب ٹوٹل آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب ہماری ریٹنگ جو ہے وہ اس مہینے اتنی گری ہے، ہم 4تھے نمبر پہ آ گئے ہیں، ایڈورٹائزر نے 2 کروڑ روپے کم دے دیے. ہم تو سب مرحلے سے گزرے ہیں نا. تو اور خرابی میں مجھے صرف افسوس یہ ہو رہا ہے عامر کہ ہم لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں شاید وہ اب ہمارے اس ڈسکشن سے بات نکل گئی ہے. اب وہ جو جس طریقے سے صحافت جو ہے وہ ایک بہت معزز پیشہ، ایک انٹلیکچوئل اور ایک دانشورانہ، ایک مفکرانہ ہوتا تھا، وہ ناصر ملک اور ہمارے ان کے استادوں اور ہمارے کامن ہی ہے بیشتر استاد، اور ہم لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. اب یہ پہنچ گیا ہے، خالی ہم مالک یا سیٹ کو نہیں کہیں گے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے چاہے رپورٹرز ہوں، چاہے نیوز ایڈیٹر ہوں، ڈائریکٹر پروگرام کو تو خیر وہ ایڈیٹر وغیرہ تو ہوتے ہی نہیں ہے. زیادہ افسوس یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، نکلنے والا نہیں ہے، یا نکل رہا ہے. اور اب آپ اور اتنا ڈیمیجز ہو گیا ہے کہ اس کو کس طریقے ہیل اپ کیا جائے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کر بھی سکتے ہیں. نہیں گورنمنٹ لے کر کوئی اگر اب مثلا جیسے لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا، کنٹریبیوشن ہے جی آپ کے الطاف بھائی جو ہے اچھا میں آپ کے جی دیکھیں آپ کیا یہ جو ابھی ناصر کہہ رہے تھے کہ یہ تصور ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے 18 کیمرے، ابھی کوئی کورٹ سے باہر نکلا نہیں، بلاول ہاؤس یا شریف جاتی عمرہ سے یا بنی گلا سے نکلا نہیں، 18 کیمرے سامنے چلے گئے. نہیں جی کچھ کہیے. بہت اہم جو نقطہ ہے میں چاہوں گا، سارا دن بیچارے بارش سردی میں کھڑے رہتے ہیں. بیانات کی سیاست، بیانات کی صحافت کب تک چلے گا اسے؟ یہ کہہ رہے ہیں مجاہد صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا کھیل، اب کچھ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں ہو تو سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ مالکان، چینلز کے مالکان اور ڈائریکٹر نیوز یہ مل کے بیٹھیں، یہ بیسیکلی یہ سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ مل کے بیٹھیں اور اس کا کوئی ایک لائے عمل بنائیں کہ ہم نے کس حد تک کیا چیز کور کرنی ہے. لیکن میں پھر وہی دیکھتا ہوں کہ مالکان یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مالکان کے ہاتھ سے پاورز جاتی ہے. اس وقت جو کنٹرول کر رہا ہے، میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، جو 90% جو ٹیلی ویژن چینلز کی میں بات کر رہا ہوں، 10% شاید ہوں جن پہ کوئی مالکان کا کنٹرول نہ ہو یا بہت منیمم ہو. 90% ڈائریکٹلی وہ مالکان نیوز ایجنڈا جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، نیوز ایجنڈا وہ چلاتے ہیں. اور میں ڈائریکٹر نیوز ہوں، مجھ پہ پریشر ہے، ظاہر ہے کہ میں نے تو وہی کرنا ہے جو مالک مجھے کہے گا. میں پھر اپنے نیوز ریڈر کو کہوں گا، نیوز ریڈر بھی وہی کرے گا. وہ پریشر پھر جاتا ہے بالآخر رپورٹر پہ. تو رپورٹر، میں یہ نہیں کہتا کہ رپورٹر یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پریشر ہے، رپورٹرز پہ پریشر ہے. رپورٹرز کو پتہ ہے کہ ہم جو آپ نے جو تجویز دی ہو، میں چاہوں گا کہ عامر پہ اس پہ کامنٹ لیں، عامر جہانگیر صاحب سے، کہ انہوں نے کہا جی بیٹھیں، مالکان بیٹھیں، ڈائریکٹر نیوز بیٹھے، صحافیوں کی تنظیمیں بیٹھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں بیٹھیں؟ ان پہ ایسا کیا دباؤ ہے کہ وہ بیٹھیں؟ وہ کیوں ضرورت محسوس کریں کہ بیٹھیں؟ جی میرے خیال میں اسی لیے کیوں کا جواب جو ہے وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ضابطہ اخلاق خود بخود بن جائے گا. دنیا کے دیگر ممالک میں، برطانیہ میں، امریکہ میں ضابطہ اخلاق اس لیے بنتا ہے کہ وہاں پہ ریگولیٹری فریم ورک بہت مضبوط ہے. اگر آپ وائلیٹ کرتے تو جرمانہ ہوتا ہے آپ پر، آپ کی چیز بند ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو بہت ٹوتلس ہے. جی لیکن جو کوڈ آف کنڈکٹس ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بہت جو پرنسپلز آف جرنلزم میں بھی ہے کہ جو کانٹینٹ آپ بنائیں گے وہ پبلک انٹرسٹ میں کتنا ہے،
اس میں پبلک کے لیے کیا ہے جو وہ 5 منٹ دیکھیں تو 5 منٹ سے ان کو کوئی انفارمیشن ملے گی جسے وہ اپنے مختلف ڈیلی اس میں یوز کر سکیں اس انفارمیشن کو. ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں وہ چیز مسنگ ہے. ایک تو چاہے وہ پیمرا کا بنایا ہوا ہے, چاہے وہ اداروں کا بنایا ہوا ہے, اے پی این ایس کا ہے, سی پی این ای کا ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن سے اپنے بنائے ہوئے, اس میں پبلک انٹرسٹ کانٹینٹ کی کوئی پروویژن نہیں ہے, کوئی اپریسیشن نہیں ہے. جب اپریسیشن نہیں ہوگی اس کی تو وہ لگانے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں پڑی. سنجیدہ ڈسکورس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس میں. مطلب آپ کوئی اس طرح کے پروگرام کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ میں کسی بہت ہی پسماندہ علاقے کے متعلق کریں تو اس کی کوئی ریٹنگ نہیں آئے گی, کوئی اس پر بات نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بھی ہے کہ اگر ہم گفتگو کرتے ہیں اور زیادہ تر آپ ٹاک شوز میں دیکھیں گے کہ آخر میں اینکر کہتا ہے کہ جی 5 منٹ رہ گئے ہیں, مجھے اس کا سلوشن بتا دیں. ہم 40 منٹ جو ہیں ہم بات کرتے ہیں, ہم صرف پرابلم پہ بات کرتے ہیں. وی لائک ٹو ڈویل ان دا پرابلم زیادہ. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کانٹینٹ کو اگر اس پرابلم ایک بات اور اجازت دیجیے مجھے کہنے کی, 5 منٹ میں انٹروڈیوس کرا کے بات کریں فیوچر کی, بات کریں کہ اس پہ سلوشنز کیا ہیں, آپشنز کیا ہیں, اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. اس پہ نہیں. مجاہد صاحب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ کمزور ریگولیٹر کا ہے, لیکن جب ہم ریگولیٹر کی اسٹرانگ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اسے مضبوط کیا جائے تو یار لوگ کہتے ہیں کہ آزادی صحافت جو ہے وہ خطرے میں ہے. جی عامر کہ ابھی جو ناصر ملک کہہ رہے تھے نا کہ ابھی وقت نہیں گزرا اور مالکان کو ڈائریکٹر پروگرام ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. پہلے جو ہمارے مالکان ہوتے تھے وہ آپ ان سے اختلاف کریں, ہو سکتا ہے میں اگر نام لوں شرم دکھائیں, چاہے میر جو 4 بڑے گروپ ہوتے تھے, جنگ گروپ, میر خرمان, ان کے وہ صحافی بھی ہوتے تھے, وہ اخبار بیٹھتے تھے 12 گھنٹے, مجید نظامی باقاعدہ دفتر 12 گھنٹے بیٹھتے تھے. پاکستان ٹائم اور امروز کا زمانے میں یا ڈاؤن ہاؤس میں ایڈیٹر یہ 12 گھنٹے بیٹھتے تھے, ان کے دروازے کھلے ہوتے تھے, یہ آتے جاتے تھے. اب تو سوری ٹو سے بڑی معذرت کہتا ہے, اطہر وقار عظیم اگر ہوں تو جو جب پی ٹی وی میں تھے تو وہ لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے, لیکن اب تو یہاں یہ مالکان یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں. یہاں تو یعنی میں نے کہا نا جب ایڈیٹر پرنٹر پبلشر جیسے کہہ رہے ہیں شاید ڈائریکٹر پروگرام تو ہوتا ہے, باقی تو یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے آپ کے الیکٹرک چینل میں, شکل ہی نہیں دیکھتے تو بٹھا لیں گے کہاں ان کو ساتھ, آپ ضرورت محسوس ڈسکشن کیسے ہوگا, وہ تو ٹیلی فون پہ آتا ہے بلکہ ایس ایم ایس آتا ہے. جب ریگولیشن کی بات ہوتی ہے, ریگولیٹر کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی آزادی صحافت کو خطرہ ہے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں کچھ حکومتیں تو یہ کرتی ہیں, جیسا کہ ابھی ایک یہ گورنمنٹ بھی ایک بل لانے کی کوشش کر رہی ہے, پاکستان میڈیا تمام جو ہے ریگولیٹری اتھارٹیز کو ایک امبریلا کے اندر لائیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ٹائپ ہے ٹو گیگ دا پریس, ٹو گیگ دا میڈیا. یہ ایک اس کی سمت ایک قدم ہے. یہ بالکل الگ بیسس پہ کریں گے پروگرام, کیونکہ میرے خیال میں بھی ہم ریمارک پاس کر کے چلے جائیں کہ یہ اٹیمپٹ ہے گیگ ہو سکتا ہے, اس سے بہتری ہے. تفصیل تو بھی نہ انہوں نے ہمیں دی ہے نا, مطلب میں نے وہ ڈرافٹ بل پڑھا تھا, ہاں تھوڑا سا میں نے بھی دیکھا, تو مطلب خیر یہ الگ اس پہ بات نہیں کریں گے, مجمر آپ میں یہ ڈس ایگریمنٹ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی انٹینشنز تو ہوتی ہیں ہمیشہ سے, ہر گورنمنٹ کی انٹینشن ہوتی ہے کہ پریس کو کنٹرول میں رکھا جائے. ریگولیٹرز با اختیار ہیں اس وقت بھی, ایسا نہیں ہے. لیکن میری پچھلے دنوں کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, میں لاہور میں ایک سیمینار میں تھا اور وہاں پہ پیمرا کے ایک وکیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے جرمانے کرتے ہیں تو آپ تو مطلب ہے کہ پھر بھی آپ سے یہ ایسی چیزیں چل جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا جرمانہ تو ہم کرتے ہیں لیکن پے کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا یہ کیسے کہ آپ پے نہیں کرتے؟ انہوں نے کہتا ہے جو ہی ہم جرمانہ کرتے ہیں کسی کو 15 لاکھ کا, کسی کو 20 لاکھ کا, وہ عدالت میں چلے جاتا ہے, اسٹے آرڈر لے آتا ہے. اچھا میرے خیال میں یقیناً ریگولیٹر کا جو مسئلہ اس پہ ناظرین بات کریں گے, لیکن عامر جہانگیر نے بڑی اہم بات کی کہ جناب ہم لوگ ہمیشہ مسئلے کی بات کرتے ہیں اور اس کو صرف مسئلے کے حل کو 5 منٹ دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم آئیں گے تو 5 منٹ سے زیادہ ہم بات کریں گے صرف حل پہ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, لیکن وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور آج کے ایجنڈے پر ہے میڈیا
اور میڈیا جو کہتے ہیں سب پہ تنقید کرتا ہے، آج ہم جو ہیں کچھ میڈیا پہ تنقید کریں، اپنے گریبان میں خود جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور عامر جہانگیر صاحب نے وقفے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہمیشہ مسئلے پر بات ہوتی ہے، مسئلے کے حل پر بات نہیں ہوتی. ہمارا میڈیا سنسنی خیزی کا شکار ہے. ہمارے جو میڈیا میں کہتے ہیں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے. ہم بچوں کے حوالے تک سے صحیح رپورٹنگ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے بہت بات کی ان مسائل کی، حل کیا ہے اس کا؟ جی میں ایک چیز جو ہم وقفے سے پہلے بھی بات کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، جو ریگولیٹر ہے نا، پیپلز پارٹی کے زمانے میں اس سے پہلے ریگولیٹر ڈائریکٹلی کیبنٹ کے انڈر ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک پیپلز پارٹی کے دور میں اس کو منسٹری آف انفارمیشن کے اندر کر دیا گیا. اور جو پچھلے ہمارے صحافی دوست جو چیئرمین تھے پیمرا کے، انہوں نے ایک جو بہت بڑی جو ایسنس تھی کہ پبلک کمپلینٹ سیل ہوگا جس کے تھرو کمپلینٹ آئے گی اور جس کے بعد بورڈ میں جائے گا اور بورڈ کے بعد وہ دیکھا جائے گا کہ کس کمپلین پہ ایکشن لینا. وہ ساری طاقتیں انہوں نے اپنے اندر رکھ لیں، جس کے بعد وہ جو سارا کانسیپٹ تھا کہ پبلک کمپلین سے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے کی وہ ہوگی، وہ تو ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ریگولیٹر کو واپس آزاد کیا جائے، اس کو منسٹری آف انفارمیشن کے اندر نہ رکھا جائے، اس کو باہر لے کے آ جائے. ریگولیٹر کو آزاد کیا جائے، مضبوط بنایا جائے اور خود مختار کیا جائے، خود مختار بھی کرے اور اس کا احتساب بھی ہو سکے. ٹھیک ہے. دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میڈیا میں آپ جتنی کمپنیز دیکھ لیں، ان کا جو فرسٹ لائسنس ٹو آپریٹ ان پاکستان ہوتا ہے وہ آتا ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے اندر. ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے بزنس اور کس طرح سے اس کو کارپوریٹ اسٹرکچر کے اندر رہ کے کرنا ہے، وہ آتا ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی اس کے اندر. ہم سب دیکھتے ہیں پیمرا کی طرف کہ پیمرا دیکھے کہ یہ کیسے اب ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ پیمرا کا کام نہیں ہے، وہ ایس سی سی پی کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ آپ اپنے ادارے کو کتنا ٹرانسپیرنٹ اور کتنا افیکٹولی چلا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ بحث جو ہے نا بڑی سیریس ہے کہ ہو از ریسپانسبل فار واٹ، یعنی کہ ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں کہ ان کے فنڈ کہاں سے آتے ہیں، کہاں خرچ ہوتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہو از جو مینجمنٹ ہے وہ رسپانسبل کس کو ہے؟ وہ کسی کو رسپانسبل نہیں ہے، اپنے آپ کو. بٹ جب آپ ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ ایک بورڈ کو رسپانسبل ہوتے ہیں. دا بورڈ از رسپانسبل کہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو وہاں پر ایس سی سی پی کا بھی کردار ہے. جی یہ دوسری میرے خیال میں، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری تجویز؟ میرے خیال میں دوسرا یہ کہ کمپلینٹس جو کا میکینزم ہے اس کو پیمرا سے نکال کے کسی باہر کے ادارے میں رکھیں، جو کہ کسی یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے، سول سوسائٹی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ پیمرا کے پاس یہ پروویژن ہے کہ وہ اپنے من پسند ادارے کی کمپلین کو جمع زیادہ کر سکتا ہے. اس میں بھی ٹرانسپیرنسی. میں سمجھتا ہوں کہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھے. ہاں، کیونکہ اسی ریفرنس سے کہ حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جس طرح پرنٹ میڈیا میں کم از کم میں اخبارات جانتا ہوں جنہوں نے اومبڈسمین بنائے ہوئے ہیں اپنے اداروں کے، تو محتسب بنائے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے ادارے کے محتسب کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل ٹھیک کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے وہ اس محتسب کو جائے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ فرد ہوتا ہے. نہیں، میرا یہاں پہ سوال پھر آتا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے یعنی کہ پی ایف یو جے کے لوگ دوست ہوتے ہیں ہمارے جو ایکٹیوسٹ صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی رضاکارانہ طور پہ ہم یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن دنیا بھر میں ریگولیٹر اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر یہ کام کرتے ہیں کہ اپنا محتسب بھی لائیں گے، اپنا کوڈ آف ایتھکس بھی بنائیں گے. ہم لوگ یہ الٹی بات نہیں کرتے ہمارے دوست؟ نہیں، بالکل نہیں کر رہے. میں یہ ریگولیٹر کے رول سے انکار ہی نہیں ہوں. ریگولیٹر ہو، لیکن پہلی جو کمپلینٹ ہے دیٹ شوڈ گو ٹو دا چینل. فرسٹ کمپلینٹ شوڈ گو ٹو دا چینل محتسب کے پاس. اگر محتسب اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا یا اس کے حق میں وہ فیصلہ نہیں دیتا، دے شوڈ گو ٹو دا ریگولیٹر کہ جناب ہم محتسب کے پاس بھی گئے تھے، فرسٹ آپشن ہم نے یوز کر لیا ہے، ناؤ دس از مائی سیکنڈ آپشن، میں آپ کے پاس آیا ہوں. دیٹ ول بی اے مور اسٹرانگ کیس. اچھا، ریگولیٹر جب بھی مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جتنی بھی صحافتی تنظیمیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی مطلب آزادی صحافت پہ حملہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غیر سیاسی ہو، اور اب تک ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پیمرا کو استعمال کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے، ہے نا، کہ جن گروپس کے ساتھ آپ کو اختلاف تھا ان کا گلا گھونٹا گیا، کچھ لوگوں کو نوازا گیا. تو کس طرح سے انڈیپینڈنٹ اس کو غیر کہتے ہیں نا خود مختار بنانے کے لیے، غیر جانبدار بنانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک تو پیمرا کے بورڈ پہ نا انڈسٹری کے ریپرزنٹیٹیو ایک ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس بار جو پیمرا چیئرمین کے انٹرویو ہوئے اس میں انڈسٹری ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے جو انٹرویو کر رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی سیریس بات ہے
کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے کمپرومائز ہو گیا، وہ چیز کمپرومائز ہو گیا. اچھا، یہ عامر جہانگیر نے بڑی ایک اہم بات کی تھی کہ جی شفافیت کہ میڈیا ہاؤسز جس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شکایت بڑھ رہی ہے کہ کارکنوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، صحافیوں کو 2-3 ماہ بڑے بڑے میڈیا گروپس ہیں اور وہ تنخواہ نہیں دے پا رہے، ان کے ڈیوز کلیئر نہیں کر پا رہے، جو لوگ نوکری چھوڑتے ہیں ان کے ڈیوز کلیئر نہیں ہوتے. تو یہ شفافیت کیسی لائے جائے؟ ایک تو انہوں نے حل دیا کہ SCCP، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس ریگولیٹر کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے؟ ریگولیٹر کو بالکل ان معاملات میں بالکل اس کے پاس پاورز ہونی چاہیے ریگولیٹر کے پاس. دیکھیں اگر کوئی بھی نیا ٹیلی ویژن چینل آتا ہے تو ان کے پاس دے شوڈ بی باؤنڈ کہ وہ ان کے پاس کم از کم 4-5 سال کی بجٹ ہونا چاہیے اس کو چلانے کا. آپ چینل نکال دیتے ہیں اور اگلے مہینے 3 مہینے بعد چلیں، اگلے مہینے. سر نہیں، میں نے اگلے مہینے بھی ایسے چینل میں کام کیا جہاں اگلے مہینے تنخواہوں کا پرابلم ہو گیا تھا. جس دن لانچ ہوا، لانچ 1 سال پہلے تک تنخواہیں بالکل ٹھیک تھیں، جب تک لانچ نہیں ہوا بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو ہی لانچ ہوا ہے اس مہینے سے تنخواہوں کا پرابلم شروع ہو گیا. تو مطلب ہے کہ آپ کس قسم، تو وہاں پر بھی شفافیت کی ضرورت ہے، زیادہ شفافیت کی ضرورت ہے. وہاں ان سے زیادہ چیک اینڈ بیلنسز چاہیے، چیک اینڈ بیلنسز چاہیے کہ آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ آپ نے یہ چینل نکال رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں. یہ سوال بھی ہوگا پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہ یہ جو ریفارم کا پروسیس ہے، اصلاحات کا پروسیس ہے، کون لیڈ کرے گا؟ حکومت کو ہی لیڈ کرنا پڑے گا. حکومت کرے گی، لیکن میرے خیال میں سول سوسائٹی ایکیڈیمیا سے یہ زیادہ اچھا شروع ہو سکتا ہے کہ ایک بحث تو شروع ہو اس کے اوپر. اس وقت تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ سلوشنز ہیں کہاں. ہم ہر چیز کے لیے پیمرا کو دیکھتے ہیں اور پیمرا پھر الٹیمیٹلی چینل کو یہ بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا چیز شرعی ہے، کیا چیز غیر شرعی ہے، کیا چیز صحیح ہے نہیں ہے، جو کہ کانٹینٹ کی ریگولیشن کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ مینجمنٹ کی ریگولیشن کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ پیمرا کا ڈومین نہیں ہے، وہ آپ کو ڈفرینٹ ریگولیٹر SCCP دیکھے گا کہ آپ کی وہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں کہ نہیں. آپ ابھی اگر جا کے دیکھ لیں کتنے چینلز ہیں جو اپنی اینول رپورٹس سبمٹ کراتے ہیں، اپنے اینول اکاؤنٹ سبمٹ کراتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ زیادہ تر کی تعداد ایسی ہوگی جنہوں نے سبمٹ نہیں کرایا ہوا. اگین اٹس اے وائلیشن بٹ the regulator doesn't know what to do. ہاں وہ درگزر regulator is not answerable to anyone. تو پرابلم یہ ہے. تو پرابلمز ناظرین بے شمار ہیں اور عامر جہانگیر صاحب نے کہا تو سلوشنز کی بات ہوگی، لیکن انہوں نے کچھ نئی پرابلمز کی نشاندہی کر دی. بہت شکریہ عامر جہانگیر صاحب، آپ پروگرام میں شریک ہوئے. ناصر ملک صاحب اور مجاہد بریلوی صاحب نے پہلے 2 سیگمنٹس میں ہمارا ساتھ دیا. ناظرین یقیناً صحافت اب ایک کاروبار بن گئی ہے، لیکن یہ کاروبار بھی جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. اسی طرح کہ اگر ہمیں چیزوں کا قبلہ درست کرنا ہے تو ریگولیٹر جس طرح ہمارے شرکاء نے کہا کہ اس کا آزاد ہونا، خود مختار ہونا اور سیاسی مداخلت سے پاک ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ہاؤسز کو خود اپنے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، ورنہ جس طرح سے سنسنی خیزی اور کہتے ہیں نا کہ مرض ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے اور بریکنگ نیوز کی جو وبا ہے پھیلی بھی ہے، تو وہ نہ اس سے کچھ صحافت کی خدمت ہو رہی ہے، نہ ہم اس ملک میں ڈسکورس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، نہ لوگوں کی معلومات میں اتنا اضافہ کر پا رہے ہیں. تو ہماری سیاست اور ہماری صحافت کو بیانات سے نکل کر کچھ آگے کی بات کرنی چاہیے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.